میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ شام کو وہ سب فاروقی ہاؤس جانے کے لیے تیار تھے اور ان کے نکلنے لگے تھے جب مسز درانی کو بھی تیار ہو کر آتے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کا موڈ بہت اچھا تھا، اس لیے کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا اور ان کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ وہ چاروں فاروقی ہاؤس جانے کے راستے پر گامزن تھے۔ آرزو جانتی تھی کہ اس وقت اس کے پاپا بھی گھر پر ہوں گے اور ان کا سامنا کرنے سے انہیں نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا، پر پھر بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ اپنے گھر کے گیٹ پر پہنچتی ہے، جہاں گارڈز اسے نقاب میں بھی پہچان گیا تھا کہ اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا اور تو واسے بھی اپنی گاڑی دے کر اندر چلا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے مسٹر اور مسز درانی کے گاڑی سے نکلنے کے بعد واسے بھی گاڑی سے نکلنے لگتا ہے جب اسے پیچھے بیٹھی آرزو کی ڈری ہوئی آواز آتی ہے۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے پاگل، میں ہوں نا ساتھ تم، اور ویسے بھی سسر جی نے کون سا ہمیں قتل کر دینا ہے۔ واسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر گاڑی سے نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آرزو بھی نکل جاتی ہے اور واسے کا ہاتھ تھامے سب کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے، جہاں مزمل فاروقی پریشانی کے عالم میں سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ پاپا پاپا، اس کے پکارنے پر مزمل فاروقی سر اوپر کرتے ہیں، جہاں واسے آرزو کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی مسٹر اور مسز درانی بھی کھڑے تھے۔ ہاتھ تو چھوڑے میرا، وہ اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتی تھی پر واسے اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ چپ چاپ کھڑی رہو، سخت گوری سے نوازتے ہوئے وہ اسے خاموش کرا دیتے ہیں۔ آج کل حقیقتاً آرزو ہر بات واسے اسے خاموش کروا دیتا۔ ٹپیکل شوہر ہی لگ رہا تھا، وہ صرف اپنی بیویوں پر روب جھاڑتے ہیں۔ آرزو تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر مزمل درانی سخت لہجے میں پوچھتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں سسر جی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب ظاہر ہے ایک شادی شدہ لڑکی اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی ہوگی نا؟ اس کے جواب دینے پر پہلے ہی واسے دل جلا دینے والے لہجے میں کہتا ہے، فاروقی صاحب کو آگ لگا دیتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو۔ غصے سے بلند آواز وہ تھوڑے آگے پاس آ کر آرزو کا ہاتھ چھوڑنے کو کہتے ہیں، جبکہ ان کی بلند آواز سن کر ہتیجہ فاروقی بھی باہر آ گیا اور وہاں کا منظر دیکھ باقی سب کی خاموشی تماشا بن جاتی ہے۔ سسر جی، یہ ہاتھ تو اب میں نے پکڑ لیا، اب ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے سخت جواب دیتا ہے، واسے خاموش ہو جاؤ، ہم بات کرنے آئے ہیں نا، تو ہمیں بات کرنے دو۔ مسٹر درانی بات بگڑتے دیکھ کر خاموش کراتے ہیں، پاپا آپ بھی پلیز تھوڑے ریلیکس ہو جائیں۔ اپنے باپ کے چہرے پر غصہ دیکھ کر آرزو بھی انہیں بھی کہتی ہے، جس پر وہ اسے گھورتے ہیں، مزمل صاحب یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام سے بات کر لیں۔ مسٹر درانی آج کسی قیمت پر بات بگڑنے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے بہت آرام سے ان سے بات کرتے ہیں، جبکہ بچوں کی زندگی والی مزمل کی بات تھوڑی نرم پڑ جاتے ہیں۔ آخرکار وہ اپنی بیٹی کی خوشی ہی چاہتے ہیں۔ بیٹھیں آپ لوگ۔ ان کے کہنے پر وہ لوگ صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ خدیجہ بیگم بھی ملازمہ کو چائے پانی کا انتظام کرنے کا بول کر خود بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ واسے آرزو تم دونوں باہر جاؤ، ہم بڑوں کو بات کرنے دو۔ نبی درانی ان دونوں کو بیٹھتے دیکھ کر جس پر واسے کا منہ بن جاتا ہے، پر اس وقت بھلائی اسی میں تھی کہ وہ چپ چاپ باہر نکل جائے، آگے اس کا باپ سنبھال لے گا اور اس کے سسر کو بھی۔ اس کے پاپا کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لان میں آ کر آرزو ناراضگی سے کہتی ہے، مجھے مزہ آنے لگا ہے سسر جی کو تنگ کر کے۔ واسے کے جواب پر چہرہ موڑ لیتی ہے جب انہیں گیٹ سے عباس اندر آتا دکھائی دیتا ہے۔ آرزو دور سے ان دونوں کو اچانک سے یہاں دیکھ کر عباس حیرت سے ان کی جانب آتا ہے اور آرزو کو پکارتا ہے، بھائی کیسے ہیں آپ؟ اس کے پاس آ کر آرزو گلے لگ جاتی ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس کے سوال کو اگنور کر کے عباس واسے کی جانب اشارہ کرتا ہے، جو بھی چل رہا ہے سالے صاحب، تمہیں اس سے کیا؟ اس کے جواب دینے پر پہلے واسے کہتا ہے، جبکہ عباس غور سے اسے دیکھتا ہے کہ ان 8 مہینوں میں کافی بدل گیا تھا۔ بھائی انکل آنٹی اندر بیٹھے مما پاپا سے بات کر رہے ہیں کچھ اور ہمیں ادھر بھیج دیا۔ واسے کے کچھ لہجے کا اثر زائل کرنے کے لیے آرزو بات بدلتی ہے، کیا بات کرنی ہے؟ ظاہر ہے ہماری شادی ہی ہو گئی ہے۔ واسے کے اس طرح عباس کے سامنے شادی کی بات کرنے پر آرزو سے گھورتی ہے، جس کا آج کل واسے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے سالے صاحب سسر جی ہاتھ سے ناراض لگ رہے ہیں، اگر آپ کچھ ہیلپ کر دیں تو۔ اس کو خاموش دیکھ کر واسے اپنا کان مسلتے کہتا ہے، اور میں کیوں کرنے لگا تمہاری مدد؟ عباس کی بات پر واسے کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ ہے جسے تم میری مدد کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو جاؤ گے، اگر تم میری مدد کرو گے تو بدلے میں بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ سمپل کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کرتا ہے، میری کون سی مدد؟ ناج سمجھی سے پوچھا۔ اگر تم سسر جی کو منا کر میرے سالے بن جاؤ تو میں بھی نوشین کے باپ کو پٹا کر تمہارا سالہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی لاپرواہی سے کئی بات پر عباس ہڑبڑا جاتا ہے، کیا مطلب؟ اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر واسے بدمزہ ہو جاتا ہے، کیا یار عباس تھوڑی ہمت پیدا کرو ورنہ تم بھی بس یہ کک کرتے رہ جاؤ گے اور وہاں تمہاری بندی کو کوئی اور لے اڑے گا۔ واسے کے
طنز پر عباس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کے چہرے پر موجود اذیت دیکھ کر آرزو کا دل کٹ جاتا ہے۔ نوشین مایوں بیٹھ چکی تھی، پرسوں شادی ہے اور اس کی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ درد سے کہتے یہ وہ مڑنے لگتا تھا پر واسع کی آواز پر رک جاتا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے باقی ہیں، اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بس تم ہمت کرو، بلکہ سسر جی کو منا لو، پھر تمہیں نوشین تمہاری ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پر عباس سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر کچھ سوچ کر سر ہلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پاپا کو منا لوں گا۔ اس کے ماننے پر واسع کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جبکہ آرزو بس چپ چاپ کھڑی ان کی باتیں سنتی ہے۔ گڈ، پھر جا کر انہیں مناؤ۔ واسع کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اندر چلا جاتا ہے، پیچھے خود کو گھورتی آرزو کو آنکھ مار کر اس کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ بدتمیز، منہ میں بڑبڑا کر وہ ہیلان میں واک کرنے لگتی ہے۔ عباس نے نہ جانے کیا کہہ کر مزمل صاحب کو آخر منا ہی لیا تھا، اور اس دن آرزو اور واسع سے ان کی مرضی معلوم کر کے ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ ہمارے واسع صاحب کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اپنی بربادی اور سوری میرا مطلب ہے اپنی شادی کا لڈو کھانے کی، اس لیے اس نے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی تھی۔ شادی کی تاریخ 10 دن کے بعد کی رکھی تھی۔ اب سب لوگ بو کھلائے ہوئے تھے، اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسے ہوں؟ پر وہ کہتے ہیں نا جیب میں پیسہ تو 10 دن کا کام 10 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے۔ بس یہاں بھی دونوں طرف پیسے ہی پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ جبکہ یہ سب دیکھتی آرزو دل ہی دل میں افسوس سے سوچ رہی تھی کہ جتنا پیسہ اس کی ایک شادی میں لگایا جا رہا ہے، ان پیسوں سے غریبوں کی 1000 بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ پر افسوس ہم لوگ یہ سب سوچتے ہی نہیں اور دوسروں کو دکھانے کے لیے شادیوں پر اس قدر خرچہ کر دیتے ہیں کہ بس جو دیکھے اور واہ واہ ہی کرے۔ ویسے تو باقی باتوں پر مزمل فاروقی کا گھرانہ کافی مذہبی تھا، پر جہاں شادی کی بات آ جائے وہاں مزمل صاحب کا ماننا ہے کہ شادی دھوم دھام کے ہونی چاہیے، جس پر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام کے کی تھی، اور اب آرزو کی شادی اسے دھوم دھام سے کرنے کے سوچنے پر آرزو یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ سادگی سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے رخصت ہونا چاہتی تھی نا۔ ہزاروں مہمانوں میں نہ جانے کتنوں کی حسد بھری نظروں سے اپنی زندگی کو نظر لگوا کر کیا ہوا بھائی آپ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ سب چیزوں سے تنگ آ کر آرزو باہر آ کر کہتی ہے، جہاں عباس منہ لٹکائے بینچ پر بیٹھ کر کہتا ہے، اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھاتا ہے، تمہارا شوہر بہت جھوٹا شخص ہے، اس نے کہا تھا وہ نوشین کے گھر والوں سے بات کرے گا، پر اس نے نہیں کی، اس نے نوشین کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ عباس واسع کو کوستا ہے، جب آخری الفاظ کہتے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جنہیں دیکھ کر آرزو تڑپ جاتی ہے۔ بھائی آپ روئے نہیں، اللہ بہتر کرے گا نا، انہوں نے آپ کے لیے کچھ بہت اچھا سوچ رکھا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ سے تسلی دیتی، جس پر عباس اس کے گلے لگ جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل آتے ہیں۔ واہ جی واہ، میری شادی تو بڑے ہنس رہے تھے اور اس کی شادی میں رو رہے ہیں۔ اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سن کر وہ دونوں جھٹکے سے مڑتے ہیں، جہاں ان کی بڑی بہن امارہ فاروقی کمر پر ہاتھ رکھے دونوں کو گھور رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپی، آرزو کی اتنی زوردار چیخ پر عباس اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور جب وہ بھاگ کر اپنی بہن کے گلے لگ جاتی ہے، کیسی ہو بنوری؟ اس سے دور ہو کر امارہ اس سے معنی خیز نظروں سے دیکھتی شرارت سے کہتی ہے، کیسی ہو آپی؟ عباس اس کے پاس آ کر اسے گلے لگاتا ہے، پر اپنے بھائی کی اتری شکل اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر امارہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے۔ عباس، تم آرزو کی رخصتی کی وجہ سے رو رہے ہو؟ اس کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھ کر سوال کرتی ہے، پر جس پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ نہیں آپی، بھائی کو پیار ہو گیا اس لیے رو رہے ہیں۔ آرزو کے منہ سے سچ نکلتے دیکھ کر عباس اسے غصے سے گھورتا ہے اور چپ کر ہو جاؤ اس کی گھوری پر اگنور کر دیتا ہے۔ پاگل، پیار ہونے پر کون روتا ہے؟ امارہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مار کر کہتی ہے، اوفو آپی، بھائی اس لیے نہیں رو رہے کہ انہیں پیار ہوا ہے، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں جس سے ان کو پیار ہوا ہے، آج اس کی شادی ہے۔ آرزو اپنے سر پر ہاتھ مار کر جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ اوہ، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لڑکی کو اٹھا لیتے ہیں۔ امارہ سمجھنے کے انداز سے سر ہلاتی ہے، آخر میں مشورہ دیتی ہے، جس پر دونوں نے سب نفی میں سر ہلا دیتے ہیں۔ ان کی بہن بالکل بھی نہیں بدلی۔ آپی، آپ جا کر آرام سے بیٹھ جائیں، آپ سے تو ایک ڈھنگ کا مشورہ بھی نہیں دیا جاتا۔ آرزو منہ بنا کر بولتی ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہی دے لو کوئی ڈھنگ کا مشورہ۔ امارہ بھی برا مان جاتی ہے، تم دونوں لڑنا بند کرو، نہیں چاہیے مجھے کوئی مشورہ، مہربانی تم دونوں کی۔ عباس جو پہلے ہی اپسیٹ تھا، اب دونوں کے لڑنے پر جھنجلا کر ادھر سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے وہ دونوں اس کی پشت دیکھتے ہیں۔ آرزو، کچھ کرنا پڑے گا اس مجنوں کا۔ امارہ کی بات پر آرزو بھی سر ہلا دیتی ہے، میں واسع سے بات کر کے آتی ہوں، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ آرزو سے بتا کر بغیر اس کی کچھ سنے کمرے میں بھاگ جاتی ہے، کیونکہ اس کا فون وہاں پڑا تھا۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں اندازہ ہے کتنی کالز کی ہیں میں نے تمہیں؟ کمرے میں اپنا فون لے کر اس نے آن کیا تو اس پر واسع کی 10 مس کال سی دیکھ کر جلدی سے کال بیک کی۔ جب پہلی بیل پر فون اٹھاتے وہ غصے سے شروع ہو جاتا، سوری، وہ آپی آئی تھی نا تو میں نیچے ان کے ساتھ، میرا فون چارج پر تھا۔ آرزو روندی ہوئی آواز میں سواری دیتی ہے، اتنے دنوں سے وہ واسع کا ایسا رویہ دیکھ رہی تھی، یا تو اس پر غصہ کرتا تھا یا روب جھاڑتا تھا، اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے
اسے پر آرزو کو رونا آ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی۔ واسع بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا، ویسے بھی آپ کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی نہ۔ اس کی بات سن کر واسع تڑپ جاتا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو آرزو؟ کچھ دنوں بعد ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ واسع پھر سے غصہ کرتا ہے اور آرزو کو مزید رونا آتا ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ کے فون رکھ دیتی ہے اور موبائل آف کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ پیچھے واسع اس کی حرکت کو پریشان ہو جاتا ہے کہ آرزو کو کیا ہو گیا؟ صحیح کہتے ہیں نا سب کے سب، اپنے اتنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے کہ اتنا رویہ اس کو آپ کو تکلیف دے۔ سو سو کرتے وہ ہمیشہ کی طرح خود سے باتیں کرتے ہیں، پر اب میں کیا کروں؟ مجھ سے تو ہوگی نہ غلطی۔ چہرہ تکی میں چھپائے وہ زیادہ رونے لگتی ہے۔ دبئی سے لے کر اب تک اس کا رویہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ اسے ہر چیز کا احساس ہی نہیں، بلکہ اب میں بات نہیں کروں گی ان سے اور شادی بھی نہیں کروں گی، پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ اسے طے کر کے وہ روتے روتے وہیں پر سو جاتی ہے۔ یہ بھی 8 ماہ میں اس کی ایک عادت بن گئی تھی کہ وہ روز روز رات کو واسع کو یاد کرتے کرتے روتے سو جاتی تھی، اور اب بھی وہ واسع کی وجہ سے روتے روتے سو گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ آرزو کا موبائل مسلسل بند دے کر واسع پریشان ہو کر سیدھا اس کے گھر چلا آیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ یہاں؟ حتیجہ بیگم اسے اچانک وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ جی آنٹی، وہ مجھے آرزو سے ملنا ہے۔ واسع کو پہلی بار بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، پر بیٹا کچھ دنوں بعد شادی ہے آپ کی، اس سے نہیں مل سکتے۔ حتیجہ بیگم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح منع کرے، آخر وہ ان کا داماد تھا۔ آنٹی پلیز تھوڑی دیر کے لیے بس اس سے مل کر آ جاؤں گا پلیز۔ واسع بچوں کی طرح اسے ضد کر رہا تھا تو مجبوراً انہیں ماننی ہی پڑی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، چلے جائیں بس تھوڑی دیر کے لیے۔ ان کی اجازت ملتے ہی واسع بھاگتے ہوئے آرزو کے کمرے کی جانب جانے لگتا ہے، جبکہ ایک لڑکی اسے روک لیتی ہے۔ کدھر جا رہے ہیں جیجا جی؟ اس کے جیجا جی بولنے پر واسع نہ سمجھی سے اسے دیکھتا ہے۔ اوہ سوری، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں، میں امارہ ہوں، آرزو کی بہن۔ اس کے تعارف پر واسع منہ کھولے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے، جو جینس شرٹ میں موجود کسی بھی اینگل سے آرزو کی بہن نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ناقابل نہیں یقین بات ہے میرے لیے، پر خیر آپ کہہ رہی ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ آرزو کی بہن ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے آرزو سے بہت ضروری کام ہے، آپ سے مل کر اچھا لگا، پھر ملاقات ہوگی۔ ہائے! واسع جلدی بازی میں بول کر اسے سائڈ سے نکل کر بھاگ جاتا ہے کہ کہیں وہ اسے باتوں میں نہ لگا لے۔ فی الحال وہ آرزو سے ملنا چاہتا تھا، جبکہ امارہ اس کی تیزی پر مسکرا دیتی ہے۔ واسع کمرے میں آیا تو آرزو گدھے گھوڑے بیچ کر مزے سے سو رہی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر واسع کو غصے آتا ہے، پھر دیکھ کر پریشان کہ وہ سو رہی ہے، پر پاس جانے کے لیے اس کے نم پلکیں دیکھ کر اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ آرزو اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ پیار سے اسے جگا رہا تھا۔ سونے دے مجھے۔ وہ نیند میں ہی کہتی ہے نہیں سونے دوں گا، پہلے اٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے اب کہ وہ تیز آواز میں کہتا ہے، جس پر آرزو مندی مندی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں، مجھ سے بات نہیں کرنی، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ تھوڑا سا دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنی ناراضگی یاد آئی۔ کیوں؟ میں نے کیا جان بن رہا تھا یا شاید وہ سچ میں انجان تھا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میری برتھ ڈے سے، پر آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے مجھے دکھ نہیں دیں گے، مجھے آپ نہیں رلائیں گے۔ برتھ ڈے ختم ہوتے ہی آپ بدل گئے، اتنے دنوں سے آپ مجھ پر روب جھاڑ رہے ہیں، بات بات پر مجھے غصہ کر رہے ہیں، میری کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہے، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے؟ آرزو تو پھاٹی پڑی اور ایک ایک کر کے اسے ساری باتیں گنوا کے کیا 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 اس نے، اور اس نے او میلا بچہ بات پر ناراض مجھ سے۔ واسع مجھے بچوں کی طرح اس سے پوچھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے۔ اتنے غصے کے باوجود بھی آرزو زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہیں رہ پا رہی تھی۔ سوری میری جان، تھوڑا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ رہا تھا۔ دوبارہ ایسا نہیں کرنا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چلی جاؤں گی۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہے، پھر واسع کا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ اگر دوبارہ کبھی ایسا کروں تو 2 تھپڑ لگا کر سیدھا کر دینا، کبھی چھوڑنے کی جانے کی بات مت کرنا، سمجھی؟ واسع کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، جو کچھ پل آرزو کی نظریں اسے ٹھہر سی گئی تھیں۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، جو پہلے لڑکی تھی وہ تمہاری سگی بہن ہے؟ واسع بات بدل کر اب امارہ کا ذکر کرتا ہے، جس پر آرزو سارا لا دیتی ہے۔ لگ نہیں رہی تھی، ہاں وہ ہماری بہن نہیں لگتی۔ واسع کے کہنے پر آرزو مسکرائے ہوئے کہتی ہے، تم اتنا پردہ کرتی ہو اور اس طرح کے کپڑے پہنتی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی سوئی ابھی بھی اس کے کپڑوں پر اٹکیا۔ ہاں آپی کی سوچ اور پسند ہم سب سے تھوڑی مختلف ہے، جہاں مجھے اور عباس بھائی کو پڑھنا پسند تھا وہیں آپی کو پڑھائی سے بھاگتی تھی، اور جہاں میں اور بھائی اسلامک اسٹڈی میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے وہیں آپی کو فیشن شوق تھا۔ اور ایک دن پھر پاپا کے دوست کے بیٹے جو کہ
پاکستان سے باہر رہتے تھے، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے پاپا سے ملنے، تو آپی کو دیکھ کر ان کا دل پھسل گیا اور آپی بھی ان پر مر مٹی، کیونکہ وہ بالکل آپی کے خوابوں کے شہزادے تھے۔ تو بس 18 سال کی عمر میں ہی آپی کی شادی اور دوسرے ملک شفٹ ہوگی۔ اب تو وہ اتنے وقت کے بعد ہم سے ملنے آتی ہے کہ ہمیں تو بھول ہی جاتا ہے کہ ہماری ایک عدد بہن بھی ہے۔ آرزو سے ہمارا کے بارے میں سارا کچھ بتاتی ہے۔ او ہاں، عباس بھائی سے یاد آیا، آپ نے ان سے پرامس کیا تھا کہ آپ نوشین آپی کی فیملی سے بات کریں گے، تو آپ نے کیوں نہیں اس کی آج آپی کی شادی ہے، اور اگر ان کی شادی ہوگی تو میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ آرزو پریشانی سے پوچھتی ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ آج نوشین کی شادی ہے؟ اس کے سوال پر آرزو سے نہ سمجھی سے کیا مطلب؟ آپی نے خود ہی بتایا تھا مجھے۔ اس کے بتانے پر واسع مسکرا دیتے، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب کوئی شادی نہیں ہو رہی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ واسع کے بتانے پر وہ منہ کھولے سوال کرتی ہے، نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ اس کا بے یقین لہجہ دیکھ کر یقین دلاتا ہے، پر یہ ہوا کیسے؟ آرزو اب بھی بے یقین تھی۔ دیکھو آرزو، نوشین کے گھر والے تھوڑے آزاد خیال ضرور ہیں، پر وہ نوشین سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے کوئی کبھی جان بوجھ کر بھی کوئی غلط انتخاب نہیں کریں گے۔ جس سے نوشین کی شادی ہو رہی تھی، اس لڑکے میں کچھ پرابلم تھی جو انکل کو معلوم نہیں تھی، تو بس میں نے انکل کے سامنے سب کچھ بڑھا چڑھا کر ان کا دل خراب کر دیا اور انہوں نے رشتے سے منع کر دیا۔ اس کی پوری بات سن کر خوش ہو جاتی ہے، مطلب اب اس کے بھائی کا راستہ صاف۔ میں نے ڈیڈ سے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی وائف سے بات کریں، کہ وہ نوشین کی موم کو سمجھائیں، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آرزو محض سر ہلا دیتی ہے، ویسے ایک بات مانیں گے میری؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آرزو مخاطب کرتی ہے، ساری باتیں مانوں گا۔ اس کا ہاتھ کو پکڑ کر وہ اسے اجازت دیتا ہے، جو بات منوانا چاہو منوا لو، آپ آنٹی کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر لیں۔ آرزو کی بات سن کر واسع کے مسکراتے ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ واسع، میں جانتی ہوں یہ سب مشکل ہے، اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دینا بہت مشکل کام ہے، پر یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ اللہ نے اگر آپ سے ماں آپ کی کو دور کیا تھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی نا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اپنی ماں کا پیار ملے جو صرف آنٹی ہی دے سکتے ہیں، پلیز آپ ان سے ایک بار بیٹھ کر بات کر لینا، پلیز میری خاطر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے آرزو سے سمجھاتی ہے، پر واسع اسے ہاتھ چھڑوا کر باہر چلا جاتا ہے اور آرزو اداسی سے اس کی پشت دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یا اللہ پلیز سب ٹھیک کر دیں، اللہ سے دعا کر کے وہ اٹھ کر واش روم چلی جاتی ہے۔